بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 10 محرم الحرام، روز عاشور، عصر عاشور اور شام غریباں کے قریب کے یہ لمحات، داستان کربلا کا تیسرا اور آخری حصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ جو واقعہ شروع ہوا امام علی مقام کی ولادت سے، پھر یزید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا، امام علی مقام نے انکار کیا، مدینہ چھوڑا، مکے گئے، لوگ شہادت کے ارادے سے مکہ آ گئے، امام علی مقام نے مکہ چھوڑا، کربلا پہنچے، 2 محرم کو پہنچے، 7 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور کی اپنی الگ داستان، کل شب عاشور کی ہی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہاں تک کہ صبح عاشور آئی، شہادتیں شروع ہوئیں، عصر عاشور آئی، امام علی مقام شہید ہوئے۔ یہاں سے آگے کیا ہوا؟ ایک سوال شاید آئے یہ ذہن میں کہ کیا داستان کربلا کل ختم نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام شہید ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، سب کو شہید کر دیا گیا امام علی مقام سمیت، تو اب ختم ہو گئی نا کربلا کی داستان؟ نہیں، یعنی پھر ہم نے آج کیا بیان کرنا ہے؟ نہیں، جب یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ نہیں، 10 محرم الحرام جب امام علی مقام شہید ہو گئے تب تو ظلم کا ایک باب تھا جو بند ہوا، ایک نیا باب تھا جو کھل گیا۔ اچھا، یعنی آج کی داستان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، اب کیا ہوا؟ یعنی اس کے بعد اتنا کچھ ہوا، کیا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی شہادت پیش کی، تفصیل سے کل عرض کیا کہ وہ کیا معاملہ رہا، اور امام علی مقام کے شہادت کی الگ پورا منظرنامہ ہے۔ آپ کی ہاتھ کی انگشتری تک لوٹ لی گئی اور لاش یوں ہی بے گور و کفن ہے، یہاں تک کہ اب شہادت امام علی مقام کے بعد ایک اور حکم صادر ہوا، کیا؟ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ کیوں نال بندی گھوڑوں کی؟ اس غرض سے کی جائے کہ نال بندی کر کے امام علی مقام کی لاشِ مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور یہ ہوا۔ اور اب وہ منظر آیا کہ جو قیامت کا منظر ہے، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما۔ ابھی اس وقت کا منظر، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں۔ کیوں خیمے سے دھواں کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، اب بیویاں تنہا رہ گئی ہیں، اب مردوں میں صرف امام زین العابدین ہے جو کہ انتہائی بیمار ہیں، وہ رہ گئے، بس باقی سب شہید ہو گئے۔ جب مدینے سے چلے تھے سب ساتھ تھے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے، اور اب فوج اشقیاء خیام کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کربلا کے مصائب کے لیے، بیبیوں کے، آل رسول کے، اور کس طرح چھینی گئیں ایک اور الگ پوری داستان ہے۔ یہاں تک کہ خیام کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمہ گاہ کا منظر کیا رہا؟ خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ ابھی یہ جو لمحات ہے، آج رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد، کیونکہ خیموں میں رہ رہے تھے نا، خیمے جلا دیے گئے، رات بھر آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ رات اہل حرم پہ بہت سخت ہے۔ آج کی پوری رات خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے رات گزاری ہے۔ 11 محرم آئی، عاشور کا دن گزر گیا، 11 محرم۔ ہمارے ساتھ نے اپنے لوگوں، اپنے جو لوگ تھے ان کی تو تدفین وغیرہ کا بندوبست کر دیا، اپنے لوگوں کے جو یزیدی لشکر کے لوگ تھے، مگر شہدائے کربلا کی لاشیں اسی طرح بے دفن چھوڑ دی گئی۔ یہ ایک اور مسائل کہ لاشیں بے دفن چھوڑ دی گئیں۔ 11 محرم کی شام آئی، اب کیا ہوا؟ یہ ایک شعر سنیے، جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ۔ شام غریبہ کا منظر کیا تھا؟ شام آ گئی جب چھانے لگا رن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ۔ 11 محرم کی شام ایک نیا حکم صادر ہوا، کیا؟ آل رسول کو قیدی بنا کر
کوفے کی جانب لے جایا جائے. یعنی یہ ایک نئے ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفے کی شہزادی تھی, تو ہائے خاک ہے سر میں, زینب ہے سفر میں, کب ہوگی رہا قید سے, کب جائے گی گھر میں, زینب ہے سفر میں. کوفہ لے جایا جا رہا ہے. تو اب کربلا سے, تو جو آپ پھر داستان ذہن میں رکھیے, مدینے سے چلے, مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, اب کربلا سے کوفہ. اور کس انداز سے جا رہے ہیں, کس انداز سے جا رہے ہیں کوفہ کے, نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں, اس انداز سے جا رہے ہیں. درہ کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر, نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. اب یہ شہداء کے سر اور قافلہ اسیروں کا یہ کوفہ پہنچا. ملعون ابن زیاد کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے. ابن زیاد نے, یہاں وہ واقعہ پیش آیا, ابن زیاد نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی. وہ ایک چھڑی سے, اللہ, ایک چھڑی سے آپ کے لبوں دنداں پر ضرب لگانے لگا. یہ گستاخی دیکھ کر صحابی سرکار دو عالم تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے رہا نہ گیا, کہنے لگا اے ابن زیاد, ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ غصے میں کہنے لگا, دیکھو اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا. بہرحال وہ وہاں سے لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے. یہ ظلم. اب اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا, لٹا ہوا قافلہ, اور اس پر ایک اور ستم. کیا, صرف سنتے جائیے کہ کیا کیا ستم. لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے, تماشائی بن کر بیٹھے تھے. کیوں, کیا ہونے والا تھا؟ اس لیے کہ آل رسول گزرنے والے تھے. انتظار کر رہے تھے. کیوں, کیا ہونے والا تھا؟ اس لیے کہ آل رسول گزرنے والے تھے. بعض کو تو اصل واقعے کا علم تھا, بعض حکومت کے بیان پر اعتبار کر بیٹھے تھے. وہ سمجھتے تھے, کہا یہ جا رہا تھا کہ مخالفین اسلام کی ایک جماعت ہے جسے پسپا کر دیا گیا ہے, باغیوں کا ایک لشکر ہے جسے پسپا کر دیا گیا ہے, ان کے اہل و عیال کا قافلہ آ رہا ہے. تو ہوا کیا, شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ, شادیانوں, باقاعدہ ایک سیلیبریشن والا ماحول بنایا گیا, شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا قافلہ کوفے میں داخل ہو. اب آپ صرف وہ یہ منظر سوچئے, شہداء ہیں, ان کے سر سروں پہ بلند ہیں, اسیر ہیں, ان کو لے جایا جا رہا ہے. آگے آگے شہداء کے سر, پیچھے اسیر, منزل دربار کوفہ, ابن زیاد کا دربار, راستہ بازار کوفہ, لوگ جمع ہیں, شادیاں بجائے جا رہے ہیں. آگے آگے شہداء کے سر, پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد. اس عالم میں جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین نے اسی مجمع سے خطاب کیا, اور ایسے خطاب کیا کہ اہل کوفہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو گئے. حکومت نے بے خبری کا جو ایک ماحول قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. پھر ابن زیاد نے دربار میں پسماندگان حسین کی حاضری کا حکم دیا, لایا جائے سارے پسماندگان کو یہاں پر. وہ بدبخت وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے, یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا, ارے زینب بنت فاطمہ ہے. یہ اپنے طور پر کہتا ہے کہ دیکھو, دیکھا کس طرح تمہیں قتل کیا گیا, کس طرح تمہارا نعوذ باللہ تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا گیا. علی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے رہ کر جواب دیا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات کی تفصیلات بھی عجب ہیں. سوچئے, ایک خاتون کہ جس نے ابھی بھائی کا لاشا دیکھا ہے, جس نے علی اکبر کا لاشا دیکھا ہے, جس نے علی اصغر کا لاشا دیکھا ہے, جس نے شام غریمہ گزاری ہے, جس کے ساتھ چھوٹی سکینہ ہے, جس کے ساتھ زین العابدین ہے, جس نے دربار کا سفر طے کیا ہے, جس نے بازار کا سفر طے کیا ہے, وہ ظالم وقت کو للکارتے ہوئے کہتی ہیں, اے ظالم, ہم ہیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک قرار دیا, ہمیں پاکیزہ قرار دیا. رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو, جو فاجر ہو. لیکن اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں. یہ ڈائلوگ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور اس حاکم وقت کے درمیان. وہ جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے بدبخت کہتا ہے, دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا, دیکھا تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کیا گزری ہوگی جناب زینب کبریٰ کے دل پر. مگر متانت کے ساتھ جواب دیا, ارے اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو سن, میں نے تو جو دیکھا اچھا ہی دیکھا ہے.
یہ شہدائے کربلا وہ خاصان خدا تھے جن کے لیے شہادت کا رتبہ لکھ دیا گیا تھا. وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے, اور وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت کا جواب دینا ہوگا. علی کی بیٹی دربار میں خطاب کر رہی ہے. اب یہ بدبخت امام حسین کے فرزند امام زین العابدین جو وہیں دربار میں موجود ہیں ان کی طرف متوجہ ہوا. یہاں تک کہ قصہ مختصر, یہاں تک کہ اس نے یہ حکم صادر کیا علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. علی کی بیٹی دوڑی, جب یہ حکم صادر کیا ظالم نے, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دوڑی, بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا کہ نہیں, علی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا, پہلے زینب کے ساتھ یہ عمل انجام دینا پڑے گا, پہلے مجھے قتل کر دو پھر علی بن حسین کے ساتھ کچھ کیا جا سکے گا. جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آیا علی کی بیٹی کا جلال دیکھ کر. کہا ٹھیک ہے, وہ اپنے اس ارادے سے باز آیا. بیمار کربلا نے, امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا اے ابن زیاد, ہمیں موت سے ڈراتا ہے, قتل ہونا ہماری عادت ہے, شہادت ہماری سعادت ہے. دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی ہے, یہاں تک کہ اس نے دربار برخاست کر دیا. تو کیا اب داستان ختم ہو گئی؟ نہیں, اب بھی داستان ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ دربار برخاست کیا لیکن اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا, قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا. کیا یہاں داستان ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی ظلم ختم نہیں ہوئے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہے. دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا. دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ ایک نیا حکم صادر ہوا. اب یزید نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو, شام لے آؤ. ایسا ہی کیا گیا. اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے. پھر سوچئے, مدینہ, مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. کس عالم میں جا رہا ہے؟ نیزوں پر سر ہیں, عابد بیمار کی گردن میں توق ہیں, اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں, اور سیدانیوں کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں. قافلہ شام پہنچا, وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے. مجمع اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود زوال کے وقت دربار یزید پہنچ سکتے تھے. یعنی ظاہر ہے جب بھی کہیں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے تو موومنٹ سلو ہو جاتی ہے, اتنا زیادہ مجمع تھا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا, اسیروں کا قافلہ, شہدائے کربلا کے خانوادے کا قافلہ, گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستورات کا قافلہ, خواتین کا قافلہ. کہتے ہیں جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا تو وہ بدبخت یزید اپنے محل کی چھت سے اس کا نظارہ کر رہا تھا. آج بھی شام میں وہ عمارت, وہ دربار یزید کی عمارت محفوظ ہے, ایک بڑا دربار. وہ جگہ بھی محفوظ ہے کہ جس جگہ پر یزید کا تخت تھا وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور سارے اسیر کھڑے تھے اور جناب زینب کبریٰ مخاطب ہوئی تھی. آج بھی انسان اس جگہ کو دیکھے تو ہل جائے کہ آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ انسان حیران ہو جائے. قافلے کو دربار کے قریب روک دیا گیا. بہت دیر بعد اللہ اکبر, یعنی اہل حرم منتظر ہیں یزید بدبخت کی اجازت کے کہ وہ اجازت دے تو قافلہ اندر آئے. دربار کو باقاعدہ سجایا گیا تھا. کہا یزید شطرنج کھیل رہا تھا, ہاتھ میں جام تھا, نبی کی نواسی, علی کی دلاری, دربار میں یزید کے, اور یزید کا یہ عالم. بدبخت کہتا ہے, اس نے اور بہت سارے کلمات کہے یزید نے اس وقت, بہت سارے کلمات کہے. علی کی بیٹی پھر کھڑی ہوئی جو کل کوفے کے دربار میں ابن زیاد سے مخاطب تھی, آج شام کے دربار میں یزید سے مخاطب ہے. وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. طویل خطبہ تھا, اس میں یہ بھی کہا اے یزید, کیا اسلامی غیرت,
اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرا۔ اے یزید، یہ تو انقلاب زمانہ ہے کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں۔ ارے میں تو تیری سرزنش کرنے کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں۔ یہ وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں۔ یہ صرف دہرانا آسان نہیں ہے کہ جو کہ اس وقت اسیر ہیں، قید ہیں، جن کے ساتھ بیمار کربلا ہیں، یزید بادشاہ وقت دربار ہے، لیکن علی کی بیٹی کی جرت دیکھیے۔ تبھی تو کہا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ یزید نے یہاں پر لب حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ گستاخی کا ارادہ کیا جو وہاں ابن زیاد نے کی تھی۔ یہاں ابو بردہ سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا کہ یہ نہ کر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، یہاں تک کہ یزید کی یہ جو گستاخیاں تھی انہیں دیکھ کر اہل دربار کی ہمتیں بڑھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ ایک شامی کھڑا ہوا، کہنے لگا ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے، میں بس ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس سیدانی کو کنیزی میں دے دو میرے۔ اور یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کانپنے لگی۔ جناب زینب نے سیدانی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا کہتا ہے؟ تم مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ ہوا۔ یزید نے پہلے بہت اصرار کیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میری حکومت ہے، ایسا کروں گا۔ بالآخر جلال حیدری کے آگے وہ ڈھیر ہوا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا۔ قصہ مختصر، ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا۔ جس انداز سے اہل بیت، اب یہ داستان کربلا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو جاری ہے، جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے اب لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی۔ جو اس سے پہلے اگر کوئی واقعی یزید کے اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ایک باغیوں کا گروہ ہے، تو اب لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یزید کو بھی اس کا احساس ہونے لگا، وہ سمجھنے لگا کہ اب دربار میں بھی لوگ، میرے ہی لوگ مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس سب میں علی کی بیٹی کا کردار آیا ہے۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، کیوں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کی کیمیا سے، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی، بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی، خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کئی خزانے سفر کے دوران، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، یعنی جن لوگوں کو، جو لوگ ساتھ آئے تھے مدینے سے، وہ ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ سب تو خاک کے حوالے ہو گئے، وہ سب تو کربلا کی خاک پہ شہید ہو گئے۔ کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین نہ آئے
تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا. آپ نے بھی واقعات سنے کوفہ و شام کے, تو یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ یقین آئے. تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا, یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی. ابد تلک اب نصر اٹھا سکے گا, ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ. غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی. جناب محسن نقوی کہتے ہیں میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن, اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی. تو اب بس داستان اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے, امام زین العابدین کی وہ ساری باتیں, اب سارے کا سارا منظر نامہ بدل رہا ہے. یہاں تک کہ اب یہ موقع بھی آیا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر سامنے آئی اور کہا کہ اے رسول کی بیٹی, ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر, اور یزید کی بیٹی, یزید کی اپنی بیوی کہہ رہی ہے. ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے, اور بالآخر اب یہ بس اس داستان کو اختتام تک لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ ماحول تھا کہ جب یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا. جاؤ مدینے. داستان کا ہم نے آغاز کیا تھا مدینے سے چلے جانا. اب داستان کا اختتام ہو رہا ہے مدینے پر, مدینے سے مدینے تک. کربلا کا واقعہ کربلا سے کربلا تک نہیں ہے, مدینے سے مدینے تک ہے. آزاد رہا کرنے کا حکم دیا. اب آپ سوچئے جب چلے تھے مدینے سے, کبھی ایسا ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ایک خاندان کے لوگ ساتھ ایک جگہ سے چلے ہوں, سفر پہ گئے ہوں, اور راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر واپس آ رہے ہوں. تو جب واپس آئیں گے تو ان کو یاد آئے گا نا کہ جب ہم نکلے تھے سب ساتھ نکلے تھے, اور ابھی کس طرح واپس آ رہے ہیں, اس کے بغیر واپس آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک نہیں, دو نہیں, 72 لوگ اب نہیں رہے. نہیں, غلط کہا میں نے, 72 نہیں, اس سے زیادہ. کیوں؟ جناب سکینہ بھی نہیں رہے. اسی دوران میں شام کے زندان میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. لیکن ظاہر دامن میں گنجائش نہیں ہے, تو ہم نے بہت سارے واقعات کی طرح اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اب کہا گیا کہ واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں پہ رو نہیں سکے ہیں, ہم تو وہاں پر اہتمام ہوا, شہداء کو یاد کیا, شہداء کی یاد میں آنسو بہائے گئے. پہلا باقاعدہ انتظام تھا وہ شہداء کو یاد کرنے کا. اب قافلہ دوبارہ مدینے جا رہا ہے. اس منظر کے لیے آپ کو وہ زحمت دی تھی میں نے جب کہا تھا کہ جب مدینے سے نکل رہا ہے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ آپ ذہن میں رکھیے گا کس شان سے جا رہا ہے, کہ فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے ہیں, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے ہیں. اب کیا ہے, اب جب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے اور جب مدینے پہنچ رہا ہے, تو ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جو کہ مدینے پہنچ رہا ہے. اب مدینے میں ایک کوہرام برپا ہے, مدینے میں ایک کوہرام برپا ہے. کل مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے تھے. آپ کو یاد ہے 8 محرم داستان شروع کی تھی, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابھی حج کے ایام گزرے, آپ نے مدینہ و مکہ کے بہت مناظر دیکھیں, یہیں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اختتام بھی یہیں پر ہے کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر امام علی مقام گئے تھے الوداع کہنے. آج جناب زینب کبریٰ آئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ. بس داستان کا اختتام ان کچھ اشعار پر کرتے ہیں. جناب زینب کبریٰ, شاعر کے خیال میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا گویا شہر مدینہ سے مخاطب ہوئی اس انداز میں, اور پھر روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئی اس انداز میں. پہلے سنیے کہ جب شہزادی مدینے آئی ہوں گی تو کیا کہا ہوگا, کس عالم میں چلی تھی, کس عالم میں آئی ہیں. عجب نہیں کہا ہو جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. بس عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب, کیونکہ ایک جناب عابد بیمار بچے ہیں نا, باقی تو مردوں میں کوئی نہیں بچا. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب,
اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، سر ننگے اسی شہر سے ہو آئی ہے زینب کوفے سے۔ اے شہر مدینہ، ڈھارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے، ڈھارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب۔ حضرت عباس، اے شہر مدینہ، اپنے بچوں کا تذکرہ کر کے کہا ہوگا، تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوؤں والا، مدینے میں سب کے گھر تھے نا، سب کے گھر دیکھے ہوں گے، سب کے گھروں کی ویرانی دیکھی ہوگی۔ ارے تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوؤں والا، مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، آج بھی عراق میں تحریر آویزاں ہیں، السلام علیکہ یا جبل الصبر، یا جبل صبر، صبر کا پہاڑ جناب زینب کبریٰ کو کہا جاتا ہے، ام المصائب کہا جاتا ہے جناب زینب کبریٰ کو۔ کہا نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ، واہ حسرت و دردا کبریٰ کو مگر ساتھ میں لے آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر، منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر، ہے کہنے سے قاصر کیا جو شام کے دربار میں دیکھ آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، اور بندھوا کے رسن ہاتھوں میں، اور خطبے سنا کر، گھر بار لٹا کر، دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، جو ہجر پدر میں رہی، جناب سکینہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جو ہجر پدر میں رہی، ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، اس بچی کو زندہ میں صلح آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، ضمیر اختر نقوی صاحب کے اشعار۔ تو یہ کہا ہوگا جناب زینب کبریٰ نے مدینہ منورہ سے، اور یہ کہا ہوگا نانا کے روضے پر، جب امام علی مقام روضہ چھوڑ رہے تھے تو کہا تھا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ اور جب روضے پر جناب زینب کبریٰ آئے ہوں گی، کہا ہوگا، روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کیوں کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ اب شاعر کے خیال میں ایک نانا سے مکالمہ سنیے، علی کی بیٹی کا، نانا ہوئی، جناب زینب کبریٰ کی زبان سے واقعہ کربلا سنیے، نانا، اور روضہ رسول خدا کو اپنے ذہنوں میں لائیے، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکاں پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ارے ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے، نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام نے، ارے پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام نے، نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے۔ جناب علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے۔ اور آپ نے بھی واقعہ سنا، یہ شعر میں سنیے، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، اور اس سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، رو رو کے تازیان ستم جھیلتے رہے، نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا۔
اور نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، پھر وایا ہم کو مثل گنہگار خستتن، نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشیار، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمرے جفا ستم، ارے یہ زینب ہنسی ہے وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بدشیار، اور زینب جو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ بین، گویا تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین، بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان کربلا اختتام پذیر ہو رہی ہے، بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان، روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان۔